شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو آیا ہے اسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹ کے واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں میرے سر آنکھوں پر، مگر میں عموماً جس حدیث مبارکہ کو کوٹ کرتا ہوں اور اس پہ گفتگو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ اس میں نہ مذہب اسلام کا تذکرہ ہے، نہ یہودی عیسائی کا مسئلہ ہے، نہ سکھ ہندوؤں کا مسئلہ ہے، نہ جو خدا کو نہیں مانتے ان کا مسئلہ ہے۔ اس میں انسانیت کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ اس آئینے میں اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی ہستی مجھے نظر آ رہی ہے اور میرے ہمراہ کوئی ہے، وہ بھی بڑھ کے ان کو سلام کرتا ہے اور میں بھی بڑھ کے سلام کرتا ہوں، تو یہ ضمیر کی آواز ہے، یہ اخلاقی تقاضا ہے کہ میں اس کو سلام کروں۔ یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ برابر والا جو میرے ہمراہ ہے وہ تو سلام کر رہا ہے مگر میں خاموش ہوں، اور اس کے کہنے سے کہ تم بھی سلام کرو ان کو، یہ اخلاقی تقاضا نہیں ہے۔ اخلاقی تقاضے کا تعلق ضمیر سے ہوتا ہے کہ جب کسی بزرگ کو، بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں تک کو سلام کیا کرتے تھے، بڑھ کے پہل کرتے تھے سلام کرنے میں۔ ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ بڑھ کے کسی کو گلے لگا لینا، بڑھ کے کسی سے خیر و عافیت دریافت کر لینا، بڑھ کے کسی کو سلام دعا دے دینا، خبرگیری کرنا، یہ ضمیر کی آواز ہے۔ کسی کے کہنے سے اگر آپ نے وہ فعل انجام دیا تو اس میں آپ کا بے ساختہ پن نظر نہیں آئے گا، اس میں دل کی آواز نظر نہیں آئے گی، اس میں آپ کی انٹینشن نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ نے کسی کے کہنے سے کسی کو سلام کیا ہے، کسی کے کہنے سے اس کی خیریت دریافت کی ہے، کسی کے کہنے سے آپ نے اس کی دلجوئی کی ہے۔ یہ ماگے کی محبت ہے، ماگے کی محبت ہے۔ ہاں، بات یہ ہو رہی تھی کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ اس آئینے میں آپ دیکھیے دو ملک میں اس وقت اسی دنیا میں ہیں، ایک برما ہے، ایک نیوزی لینڈ ہے۔ برما کی وزیر اعظم، اس کو دیکھ لیجئے، اس عورت کا اخلاق دیکھ لیجئے، نل بٹا نل، صفر، جہاں لوگوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹا گیا ہے، لوگوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹا گیا ہے۔ اس طرح کاٹا گیا ہے کہ کیا انسان جانوروں کو ذبح کرے گا جو انسانوں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں برما میں۔ اور برما کی وزیر اعظم سخت گیر، ظالم طبیعت اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے شقی القلب عورت کہلائی۔ اسی آئینے میں آپ دیکھیے نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہیں، جب وہاں پہ 40 سے اوپر نمازی شہید ہوئے، میں مسلک کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، جب وہاں 40 سے اوپر لوگ شہید ہوئے تو لاواحقین کو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو بلانا نہیں پڑا کہ آپ آئیے ہماری خبرگیری کرنے کے لیے، آپ تعزیت کے لیے آئیے، ہماری خبرگیری کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے آئیے، کہنا نہیں پڑا۔ وہ خود سیاہ لباس میں، اب تو کوئی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ کلپ چلائیے، ویڈیو دیکھیے اور ان کے جملے دیکھیے۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ایک تو سیاہ ماتمی لباس پہنا تھا سوگ کا، پھر وہ آئیں اور آنے کے بعد خواتین کو گلے لگایا، تعزیت پیش کی، اور انہوں نے شہداء کے لواحقین سے تعزیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے اوپر مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے، اور وہاں جو اخبار شائع ہوتا ہے
اس میں فرنٹ پیج کے اوپر، ہمارے یہاں تو اخبارات میں فرنٹ پیج کے اوپر اشتہارات ہوتے ہیں، کیا چیز بک رہی ہے، کیا چیز کی بکنے کی خبر چھپتی ہے، پورے پیج کے اوپر ہمارے یہاں کے مرکزی اخبارات میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پورا صفحہ اس اشتہار سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کو آپ قومی اخبار کہتے ہیں، اس کو آپ ملک کا قومی اخبار کہیں گے، جس کے فرنٹ پیج کے اوپر خبروں کے بجائے اشتہارات چھپے ہوئے ہوں، اس لیے کہ کمائی کا ذریعہ بن رہا ہے آپ کو، آپ کروڑوں روپے اس کا کیوں کما رہے ہیں۔ ان کو کیا غرض تھی کہ پورے فرنٹ پیج کے اوپر السلام علیکم وہ تحریر کریں، مگر انہوں نے کیا، انہوں نے چھپایا، وہ اخبار چھپا ہے، وہ ابھی آن ریکارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برما کی وزیر اعظم کا اخلاق دیکھ لیجئے اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا اخلاق دیکھ لیجئے، اور اس آئینے میں اس حدیث کو دیکھ لیجئے، تو میں سب سے بہترین وہ ہے جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہترین کہہ دیں، جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ اس تناظر میں آپ دونوں وزرائے اعظم کا آپ تقابل کر سکتے ہیں کہ برما کے وزیر اعظم کس اسٹیج پر ہیں اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا کیا مقام ہے۔ دوسری بات، لوگ یہ کرتے ہیں، مجھے کسی کے نام کو لینا مقصود نہیں ہے، میں اسی پیرائے میں گفتگو کیوں نہ کروں جس پیرائے میں قرآن مجید نے گفتگو کی ہے۔ کہیں وہ اوتی العلم کہتا ہے، کہیں وہ اہل الذکر کہتا ہے، کہیں وہ اولو الالباب کہتا ہے، کہیں وہ راسخون فی العلم کہتا ہے، کہیں وہ اولو الامر کہتا ہے، نام نہیں لیتا ہے۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نام نہیں لیتا کس کے ساتھ ہونا ہے، صفت دیکھ کے آپ کو پہچاننا ہے کہ یہی ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ آپ کو عقل بتائے گی، عقل۔ ریاست مدینہ، میں ایک بات بتا دوں، ریاست مدینہ آئیڈیل نہیں ہے۔ سورہ بلد قرآن مجید میں موجود ہے، اور سورہ والتین اگر آپ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین فہذا بلدی الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی سورہ والتین پوری، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلدی الامین سے مراد مکہ معظمہ ہے، مدینہ نہیں ہے۔ بلدی الامین، امانت والا شہر، امن و امان والا شہر مکہ کو کہا گیا ہے، مدینہ کو نہیں کہا گیا ہے۔ اگر ریاست مدینہ ایک مثالی اور آئیڈیل ریاست ہوتی تو حضرت علی علیہ السلام کو اپنا دارالخلافہ مدینہ میں رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ کوفے کو دارالخلافہ آپ نے بنایا۔ مدینہ کو کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ اور وہ مدینہ جہاں واقع کربلا کے بعد مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، استبل خانہ بنا دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ 3 دن تک مدینہ کی خواتین تم پہ حلال ہیں، جو چاہے کرو۔ آن ڈاکومنٹیشن، دس از اے ہسٹوریکل فیکٹس، یہ ہسٹری میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ سارا موجود ہے۔ 3 دن کے لیے مدینہ کی خواتین کو ان نامحرموں کے لیے حلال قرار دے دیا گیا، جو چاہے کرو۔ وہ ریاستی مدینہ آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جہاں 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا بیعت کے لیے، وہ آئیڈیل ریاست ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ سلام کیا کرتے تھے، اور واپسی میں بھی سلام کیا کرتے تھے، وہاں پہ آپ کے وصال کے بعد لوگ لکڑیاں اور آگ لے کے آ گئے اور دروازے کو آگ لگا دی کہ ابو الحسن علی کو ہمارے حوالے کرو۔ وہ آئیڈیل ریاست ہے؟ جہاں اہل بیت کو پہ زندگی سخت کر دی گئی ہو، ان کو وہاں پہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا ہو، جہاں لوگوں کے گھروں پہ آگ لگا دی گئی ہو، وہ آئیڈیل ہے؟ بالکل بھی آئیڈیل نہیں ہے۔ آئیڈیل ریاست میں دوسروں کے مذہبی مقامات تو بن سکتے ہیں، مگر کسی مسلمان کی دلجوئی نہیں ہو سکتی،
اس کی خبرگیری نہیں ہو سکتی. اور پہلے خود اپنے پھٹے دامن کو دیکھ، پہلے خود اپنے پھٹے دامن کو دیکھ، پھر الجھنا مجھ گریباں چاک سے. قرآن مجید کا پہلا پارہ الف لام میم. یہ تیسری کلپ میں یہ آیت میں دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے. اس میں بہت بڑا سورہ ہے، سورہ بقرہ، دوسرا سورہ، بہت طویل سورہ ہے، بہت طویل سورہ ہے قرآن مجید کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اہم ترین موضوعات کے اوپر آیتیں نازل کی ہیں. رشوت کا ٹاپک اس میں ہے، موضوع ہے. سود کا موضوع اس کے اوپر ہے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا ٹاپک اس کے اوپر ہے. مطلب ہر قسم کے احکامات جو ہیں میکسیمم وہ سورہ بقرہ میں مل جاتے ہیں. اس میں ایک اہم ترین جملہ بھی ملتا ہے سورہ بقرہ میں، جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو، جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو، اور جو تم کرتے ہو وہ تم کہتے نہیں ہو کسی سے. یعنی قول و فعل میں تضاد آ گیا. جہاں قول و فعل میں تضاد آتا ہے اسی کو منافقت کہتے ہیں، وہی منافقت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں اسی پہ اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں.